بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ کرام، طالبان علوم نبوت، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ ہم لوگ آج ایک ایسے ملک میں سانسیں لے رہے ہیں، ایک ایسی فضا میں ہم جی رہے ہیں جو فضا آزاد ہے، جو ملک آزاد ہے، اور جہاں ہمیں اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مساجد کا قیام ہو، مدارس کی تعلیم ہو، خانقاہوں کا نظام ہو، یا دیگر دینی اور مذہبی سرگرمیاں، ان ساری سرگرمیوں کو پورا کرنے کی اور انجام دینے کی ہمارے اپنے اس وطن عزیز میں، ملک عزیز میں اجازت حاصل ہے۔ ہم ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ماضی کے جھروکھوں سے بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ کبھی ہمارا یہ ملک انگریزوں کے زیر تسلط تھا۔ انگریزی قوم 7 سمندر پار سے آ کر یہاں کی حکمراں بن بیٹھی تھی اور یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ جیسے چاہتے تھے، جب چاہتے تھے، کولہو کے بیل کی طرح ہندوستانی باشندے کو گھماتے تھے، نچاتے تھے۔ مرضی چھن گئی تھی، آزادی چھن گئی تھی، اور ہندوستان کے لوگ اپنے ہی ملک میں رہ کر غلامی کی سانسیں لے رہے تھے۔ لیکن آپ سب کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ پھر ہمارے ہی درمیان سے کچھ آزادی کے متوالے اٹھے، سرفروش اسلام و ایمان اٹھے، جن کے دل زندہ تھے، جن کا دماغ بیدار تھا، اور جنہیں اس بات کا احساس تھا کہ اس ناپاک قوم کے سائے میں اگر ہم اسی طریقے سے جیتے رہے تو جو کچھ بھی مذہبی بنیادیں باقی رہ گئی ہیں اور جو کچھ بھی مذہب پر عمل کرنے کا سلسلہ قائم و دائم ہے، ایک دن یہ بھی چھن جائے گا اور کچھ نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ کچھ علماء، کچھ صلحاء، کچھ غیور مسلمان ملک کے الگ الگ حلقوں میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے آزادی کا بگل بجایا۔ آپ ایک مشہور نام جانتے ہوں گے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے
شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور انہوں نے پورے عزم و حوصلے کے ساتھ انگریزی حکومت کا مقابلہ کیا، ڈٹے رہے، پامردی کے ساتھ جمے رہے، بالآخر اپنے وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنی جاں آفری کے سپرد کر دی، شہید ہو گئے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دہلی کی سرزمین سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فتویٰ جاری کیا اور ہندوستانی مسلمانوں کو للکار کر یہ آواز دینے کی کوشش کی کہ اب انگریزی قوم کے سائے تلے زندگی گزارنا اور انگریزی حکومت کو تسلیم کرنا یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں جس جگہ بھی مسلمان رہتے ہوں وہ آزادی کے عالم کو بلند کرے، آزادی کے آواز کو بلند کرے اور انگریزی قوم کے خلاف اٹھ کھڑے۔ یہ فتویٰ کیا تھا؟ یہ آگ کا ایک شعلہ تھا۔ ہندوستان کے شہر شہر میں، خطے خطے میں، قریہ قریہ میں، گلی گلی میں آزادی کی ایک ایسی تحریک اٹھی، ایسے نوجوان اور ایسے غیور مسلمان کھڑے ہوئے جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ انگریزی قوم کا جینا مشکل ہو گیا اور اسی فتوے کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی کا واقعہ پیش آیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کیا ہے؟ اگر اس کی ہم تاریخ پڑھیں گے تو روحیں کانپ جاتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو گرتے ہیں کہ اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے کس قدر قربانیاں پیش کی۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاشیں لٹکتی اور جھولتی ہوئی نظر نہ آتی۔ ایک ایک عالم دین کو چن کر ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے سائے میں لے جایا جاتا اور پھر پھانسی کے پھندے کو درخت کی ٹہنی سے باندھ دیا جاتا اور پھر وہ ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا اور علماء کی لاشیں اور ان کا جسم اس درخت سے جھولنے لگتا۔ لیکن ان غیور علماء نے پھانسی کے پھندے کو چومنا گوارا کیا، لیکن اپنے ملک میں انگریزوں کی حکومت اور اس کی غلامی کو تسلیم نہیں کیا۔ 52,000 علماء کرام شہید کیے گئے، 1.5 لاکھ مسلمان جام شہادت نوش کر کے اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن وہ انگریزی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ کتنا ہیبتناک منظر رہا ہوگا، کتنا دردناک منظر رہا ہوگا، کتنا پرآشوب دور رہا ہوگا۔ ایسے حالات میں وطن کے لیے لڑنا اور آگے بڑھنا، یقیناً علماء نے ایمان کو ایک حصہ تسلیم کیا تھا اور انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ اپنے ملک کی سلامتی اور اس کی حفاظت کے لیے لڑنا بھیڑنا اور اپنی جان کو جاں آفری کے سپرد کرنا یہ شہادت کا درجہ ہے۔ اس کے عوض اللہ ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اسی شہادت کے نتیجے میں ہمیں آزادی ملے گی، ایمان کی، اسلام کی، حقائق اسلام پر زندہ رہنے کی۔ اور اگر ہم نے انگریزی حکومت کو یوں ہی تسلیم کیا تو ایک دن یہ سارے شاعر اسلام مٹ جائے گے۔ یہی وہ ذہنیت تھی، یہی وہ خواب تھا، یہی وہ شوق اور ذوق و شوق تھا جنہوں نے علماء کو پھانسی کے پھندے کو چومنے پر مجبور کیا، انہوں نے اپنی جاں آفری کے سپرد کر دی۔ طلبہ عزیز، بڑی مشکلات کے بعد، بڑے حالات کے بعد، بڑی آزمائش کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، لیکن
میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ ہمیشہ ہماری صفوں میں رہے ہیں، جنہوں نے ہمارا لبادہ اوڑھ کر، ہمارے جیسے کپڑے پہن کر، مسلمانوں جیسا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر منافقت کی ہے اور اپنوں ہی کی پیٹھ میں کھنجر گھونپنے کا کام کیا ہے۔ چنانچہ اپنوں کی غداری کی بنیاد پر 1857 کی یہ دلخراش آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ لیکن انگریزی قوم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ مسلمان اسی طریقے سے باقی رہے تو ہمیں یہ آسانی کے ساتھ جینے نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ مسلمانوں سے مشورہ کیا، اپنے دوستوں سے، مسلمانوں کی صفوں میں رہنے والوں منافقوں سے مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے کے بعد ان کو مٹانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جوش آزادی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ ان کو مشورہ ملا تھا کہ علماء کو ختم کر دو، دوسرا مشورہ یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کو ختم کر دو۔ چنانچہ 1863 میں جا کر مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لے کر قرآن کے ایک ایک نسخے کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور سڑکوں پر لا کر قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلا دیے گئے۔ اور انگریز اس بات پر خوش ہو گئے کہ ہم نے تو علماء کو شہید ہی کر دیا، داڑھی ٹوپی والوں کو ہم نے مار دیا، چن چن کر پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، اب ہم قرآن کریم کو جلا کر اب مسلمانوں سے آزادی کا جوش و خروش ہم ختم کر دیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی دور میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کے گھروں سے تو قرآن کریم کو نکال کر جلایا جا سکتا ہے، ٹوپی کرتا اور داڑھی والوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان وہ قوم ہے جن کے دلوں میں اور سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ ایک 13 سال کے طالب علم کو جن کے سر پر ٹوپی نہیں تھی، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ عالم ہے، ایسے بچے کو انگریز افسر کے سامنے کھڑا کیا گیا اور یہ کہا گیا بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کر۔ وہ طالب علم قرآن کریم پڑھتا رہا، انگریز اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا، بالآخر سن کر یہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کریم کو نکال کر جلایا جا سکتا ہے، علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا سکتا ہے، لیکن مسلم قوم کو قرآن کریم کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہاں تو بڑے بوڑھے کیا، یہاں تو بچوں کے سینے میں بھی قرآن کریم محفوظ ہے۔ ہم نے انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، بہت بعد میں آ کر غالباً 1915 کا زمانہ ہے، اس زمانے میں آ کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ساتھ آئے ہیں، وطن عزیز کا ہر ایک طبقہ ساتھ آیا ہے اور پھر سب نے مل کر آزادی کی لڑائی لڑی ہے، الگ الگ تحریکیں اٹھی ہے، الگ الگ کوششیں کی گئی ہے اور ان کوششوں کے بعد پھر ہمارا ملک 1947 کو اسی 15 اگست کو آزاد ہوا۔ انگریزی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب ہندوستانیوں کو یہ حق ہے کہ اپنا ملک چلانے کے لیے دستور سازی کریں، اپنا قانون بنائیں، اور اس دستور سازی کی اجازت ملنے کے بعد پھر آزادی کا بگل بجا اور آزادی کا پرچم لہرایا گیا اور لال قلعہ کے لاہوری گیٹ پر پنڈت جواہر لال نہرو نے آزادی کا سب سے پہلا پرچم لہرایا اور اسی 15 اگست کو ہمارا ملک انگریزوں کے تسلط سے مکمل طور پہ آزاد ہو گیا۔
اس آزادی کے پیچھے یہ بے شمار قربانیاں ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اس ملک پر مسلمانوں کا حق نہیں ہے، مسلمانوں نے پاکستان لے لیا، نہیں، جنہوں نے لے لیا وہ لے لیا، لیکن جنہیں ہندوستان کی مٹی سے محبت تھی، اپنے وطن سے محبت تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے کل ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، اپنا خون قربان کیا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اسی طریقے سے آج بھی ہم اپنے وطن کی محبتوں کے ساتھ اسی سرزمین پر قائم رہیں گے۔ میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی، اور آج الحمدللہ مسلمان جی رہے ہیں۔ آج طلبہ عزیز ہمیں اپنے وطن سے وہی سچی محبت رکھنی ہے۔ اگر ہمارے دیش پہ کوئی آنچ آئے، کوئی دوسری قوم حملہ آور ہو، ہمارے ملک کو آنکھ دکھائے، ہمارے ملک کی سالمیت کو چھیننے کی اور برباد کرنے کی کوششیں کرے، تو ہمیں اپنے وطن پہ مر مٹنا ہے، اپنے وطن کے لیے سب کچھ فنا کر دینا ہے، اپنے گھر بار سب کو قربان کر دینا ہے، اس لیے کہ ہمارا وطن ہمارے لیے عزیز ہے۔ دوسری بات جسے بہت اچھی طریقے سے ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس وطن کی آزادی اس لیے حاصل کی گئی کہ ہمیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہو، ہماری مسجدیں بھی آزاد ہو، ہمارے مدرسے بھی آزاد ہو، ہماری خانقاہیں بھی آزاد ہو، اور مذہبی آزادی ہمیں ہمارے دستور میں دی گئی۔ اگر ہمارے دستور سے اگر چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، ہمارے دستور میں اگر کوئی ترمیم کر کے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی، تو ایسے موقع پر بھی ہمیں آزادی کا بگل بجا کر اس کے لیے لڑنا ہے، بھیڑنا ہے، اور اپنی جانیں قربان کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ملک دستور کے ساتھ باقی رہے گا۔ ساری قوموں کو دستور نے جو اجازت دے رکھی ہے مذہبی آزادی کی، اس آزادی کے ساتھ باقی رہنا، اسی میں ہمارے ملک کی سالمیت ہے۔ اگر یہ باقی نہیں رہی تو آزادی کی پھر ایک لڑائی لڑنی ہوگی۔